نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم إن ربك يعلم بے شک رب تیرا جانتا ہے انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل بے شک آپ قیام کرتے ہیں 2/3 رات کے قریب ونصفہ اور کبھی نصف وثلثہ اور کبھی 1/3 وطائفۃ من الذین معک اور ایک جماعت ان لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہیں واللہ یقدر اللیل والنہار اور اللہ یہ اندازہ کرتا ہے رات اور دن کا علم ان لن تحصوہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ہرگز شمار نہیں کر سکو گے فتاب علیکم پس رجوع فرمایا تم پر فقرؤوا ما تیسر من القرآن پس پڑھو جو تمہیں آسان لگے قرآن علم ان سیکون منکم مرضی جانتا ہے کہ ان قریب تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے وآخرون یضربون فی الارض اور کچھ ان کے علاوہ جو زمین میں سفر کے لیے چلتے ہوں گے یبتغون من فضل اللہ جو تلاش کرتے ہوں گے اللہ کے فضل میں سے وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ اور کچھ ان کے علاوہ جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوں گے فقرؤوا ما تیسر من پس پڑھو تم جو تمہیں اس میں سے آسان لگے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو واقرضوا اللہ قرضا حسنا اور اللہ کو قرض حسنا دو وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ اور جو بھی تم آگے بھیجو گے کوئی بھی نیکی اس کو اللہ کے ہاں پالو گے ہوا خیرا واعظم اجرا وہی بہتر ہے اور اجر میں بہت بڑا ہے واستغفر اللہ اور اللہ سے استغفار کرو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین معزز سامعین سورۃ المزمل کی آخری آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اللہ رب العزت اس آیت کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اس آخری آیت مبارکہ کا تعلق سورہ مبارکہ کی ابتدا کے حکم سے ہے۔ سورہ کی ابتدا میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یعنی رات میں کبھی نصف رات، کبھی اس سے کچھ کم، کبھی اس سے کچھ زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تلاوت کا حکم دیا گیا تھا۔ اسی بات کو مزید آسان کیا کہ یہ استحبابی حکم ہے، فرض نہیں ہے۔ فرض میں تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی، بندہ تھکا ہوا ہو تو 4 فرض کی وجہ چلو 2 پڑھ لے، ایسے تو نہیں ہوتا، لیکن نوافل میں گنجائش ہے، 4 کی جگہ 2 بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لمبی قرات کی جگہ پہ کم قرات بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی رات کے قیام کے حکم کو مزید آسان کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ ظاہر ہے کہ پوری رات یا 2/3 یا آدھی رات بعض دفعہ قیام بندہ کر لیتا ہے، بعض دفعہ قیام نہیں ہو سکتا، لوگوں نے سفر پہ بھی جانا ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے یہ ساری باتیں علم میں ہیں، اس لیے جو تمہیں آسان لگے رات کو اتنا قیام کیا کرو، اس میں کوئی پابندی اور سختی نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا تو اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، لیکن اللہ نے اپنی مخلوق پر رحم کیا اور ان کی کمزوری اور ان کی تکلیف کو مد نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو فرض قرار نہیں دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، سب کہو الحمدللہ۔ ان ربک یعلم، بے شک رب تیرا جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ قیام کرتے ہیں 2/3 رات کے قریب، یعنی رات کے اگر کل 3 حصے کرو، مثال کے طور پہ 6 گھنٹے کی رات ہے تو 2 حصے کرو نا، تو کتنے بن جاتے ہیں جی؟ 2 اور 2 6، تو یہ ہو گیا 2 گھنٹے 1/3 ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2/3 کے قریب قیام کرتے ہیں۔ 6 گھنٹے کی رات ہے تو تقریباً 4 گھنٹے حضور قیام فرمایا کرتے تھے۔ اتنا لمبا قیام رات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا لمبا ہو جائے، اس دن وہ قاری شریف سے پھر 2 رکوع پڑھ دیے، تو مجھے کئی ساتھی نے کہا کہ آج پھر تراویح شروع ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے، مقتدیوں کا خیال کرنا چاہیے، وہ بات بھی اپنی جگہ پہ درست ہے، لیکن اگر کوئی تھوڑا کبھی زیادہ ہو جائے تو مقتدیوں کو بھی برداشت کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 گھنٹے، یہ تو 6 گھنٹے کی رات ہو تب میں نے مثال دی ہے نا، ورنہ رات تو 6 گھنٹے سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو یعنی کئی گھنٹے قیام فرمایا کرتے تھے۔ تو اس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، کبھی 2-4 آیتیں فالتو بھی ہو جائیں تو اس میں پریشان نہیں بلکہ خوش ہونا چاہیے۔ بھئی چلو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ کچھ نہ کچھ تو عمل ہوا، ورنہ پورا عمل تو بہت ہمارے لیے تو کہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 2/3 قیام فرماتے تھے، سب کہو سبحان اللہ۔ اتنا لمبا قیام، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج گئے اس لمبے قیام کی وجہ سے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اتنی مشقت، حالانکہ اللہ نے آپ سے مغفرت کے وعدے کر رکھے ہیں۔ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، جس رب نے اتنے احسان کیے ہیں میں اس کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ بہرحال ارشاد فرمایا ان ربک یعلم، بے شک تیرا رب جانتا ہے میرے حبیب، انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، بے شک آپ قیام فرماتے ہیں رات کے 2/3 کے قریب، ونصفہ، اور کبھی آدھی رات آپ قیام فرماتے ہیں، وثلثہ، اور کبھی 1/3، یہ مختلف معمولات رہے، کبھی آپ 2/3، کبھی آدھی رات، کبھی اس سے کم 1/3 بھی قیام آپ نے فرمائی۔ ساری باتیں رب کے علم میں ہیں۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک گروہ، ایک جماعت ان لوگوں کی جو آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی امت میں سے، آپ کے صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ قیام فرماتے ہیں۔ اللہ آپ کے قیام کو بھی جانتا ہے، آپ کے یاروں کے قیام کو بھی جانتا ہے، سبحان اللہ۔
اور اللہ کو پتہ ہے کتنا کوئی رات کو قیام کرتا ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی اندازہ کرتا ہے رات اور دن کو۔ یہ دن اور رات کی مقداریں بھی اللہ نے مقرر کی ہیں۔ جو ایک ایک لمحے کو جانتا ہے وہ تمہارے قیام کو کیوں نہیں جانتا؟ رات کا ایک لمحہ آگے ہو گیا پیچھے، ٹائم آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے نا، یہ اللہ ہی کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ رات کو کبھی لمبا کر رہا ہے کبھی چھوٹا کر رہا ہے، وہ اللہ تمہارے قیام کرنے کو بھی جانتا ہے کہ کس نے زیادہ قیام کیا اور کس نے کم قیام کیا۔ علم لن تحصوہ، اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم ہرگز پورا نہیں کر پاؤ گے، شمار نہیں کر سکو گے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے رات کے نصف رات قیام کرنا ہے، اللہ کو پتہ ہے ساری زندگی اس طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ علم لن تحصوہ، چلو آج کر لے گا، 2 دن کر لے گا، 3 دن کر لے گا، مہینہ کر لے گا، اور ہمارے لیے تو جیسے لوگ شاید 1 دن بھی مشکل ہے، لیکن وہ پہلے لوگ بڑے عظیم لوگ تھے، وہ تو کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا لن تحصوہ، کہ تم ہمیشہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور انسان کو عمل میں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس پر ہمیشگی اختیار ہو۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو وہ عمل محبوب ہے، وہ عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو لیکن ہمیشگی اس پر کی جائے۔ یہ نہیں کہ ایک دن جوش آیا ہو جناب نفلیں پڑھ کے جناب مصلی توڑ دیا، اگلے دن فرض کی بھی چھٹی کر دی، تو یہ کام اللہ کو پسند ہے نہیں۔ اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے۔ بہرحال ارشاد فرمایا اللہ کو پتہ ہے لن تحصوہ، کہ تم اس کو شمار نہیں کر پاؤ گے، پورا نہیں کر سکو گے۔ فتاب علیکم، لہٰذا اللہ نے تمہارے اوپر رجوع کیا۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، بس وہ پڑھو جو تمہیں قرآن آسان لگے، یعنی جتنا آسانی سے پڑھ سکو اتنا پڑھو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض نہیں کیا کہ 4 سپارے پڑھنے ہیں، 6 سپارے پڑھنے ہیں یا 3 سپارے پڑھنے ہیں، نہیں، جتنا تم آسانی سے پڑھ سکو اتنا رات کو قیام میں قرآن پڑھا کرو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہماری تو آسانی یہ ہو گئی ہے کہ بس نہ ہی پڑھیں تو پھر یہی آسانی ہے، ورنہ پڑھنا تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ اللہ ہمیں رات کو اٹھنے کی اور پھر قیام میں قرآن پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ جیسا کہ سورت کے شروع میں گزر گیا نا کہ رات کا اٹھنا نفس کو کچل دینے والی چیز ہے۔ آج ہمارے اوپر نفس اس لیے غالب ہے، میں سب سے پہلے باقی آپ بعد میں، کہ ہمارے اوپر نفس اس لیے زیادہ غالب ہے کہ ہم نے نفس کو کچلنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ ہم تو نفس کو مزید راحت پہنچانے کی فکر میں ہیں۔ نفس نے اگر کوئی الٹا مطالبہ کیا تو ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اس کو کچلنے کا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دنیا کی زندگی تو نفس کی خواہشات کو کچلنے کا نام ہے۔ بہرحال علم ان سیکون منکم مرضی، یہ پوری زندگی ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ فرمایا اللہ کو پتہ ہے کہ ان قریب تم میں کچھ بیمار بھی ہو جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں روزانہ روزہ رکھوں، روز۔ آپ فرمایا روز نہ رکھو، روز روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ کہا جی میرے اندر قوت ہے۔ آپ فرمایا ایسے کرو، ایک دن مہینے میں 3 دن رکھ لیا کرو، بس کافی ہے۔ نفلی روزے مہینے میں بولے نا جی 3 دن، نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ رمضان کے 3 رکھ لے بندہ پھر کافی ہو گیا۔ نفلی روزے مہینے میں 3 دن رکھ لیے گا، ایام 20 کے، 13ویں 14ویں اور 15ویں کے۔ یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 10 دنوں میں 1، دوسرے میں 1، تیسرے میں 1، 3 دن حضور نے فرمایا رکھ لو بس کافی ہے نفلی روزے۔ کہ یا رسول اللہ میرے اندر بڑی طاقت ہے، میں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے کرو 2 دن چھوڑا کرو اور 1 دن رکھ لیا کرو، چلو ہر 2 دن چھوڑ کے تیسرے دن رکھ لیا کرو۔ کہا جی میرے اندر اس میں بڑی قوت ہے۔ تو اچھا پھر ایسے کرو 1 دن رکھ لو اور 1 دن چھوڑ لو۔ کہا جی میں اس سے بھی زیادہ، حضور نے فرمایا اس سے افضل روزہ ہے ہی کوئی نہیں، اس سے افضل روزہ ہے ہی کوئی نہیں۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے، دل تو میرا کر رہا تھا میں روز رکھوں، لیکن جب حضور نے کہا اس سے افضل کوئی نہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ کہنے لگے پھر میں بوڑھا ہو گیا اور بیماریاں آ گئیں، اور وہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن روزہ رکھنا وہ بھی میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ اس دن مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی کہ حضور کیسے کہتے تھے
کہ بھائی 3 رکھ رہے ہو، میں کاش کہ میں نے حضور کی پہلی والی بات مان کے نا اسی پہ عمل بنایا ہوتا تو میری زندگی کے آخر تک یہ عمل میرے لیے آسان تھا۔ کہ جو عمل بندہ کرے آخر تک پھر کرتا ہوا جائے، وہ بات اللہ کو پسند ہے۔ اور میں آج میں مجبوراً پھر روزے چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ ایک دن رکھنا، ایک دن بیماریوں میں، بڑھاپے میں کہاں بندہ رکھ سکتا ہے۔ فرمایا کہ پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آتی کہ اس سے افضل تو ہے ہی کوئی نہیں، تو کہتا ہے میں اس سے افضل اور رکھنا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال انسان کو اپنی استطاعت کے مطابق عمل کی روٹین بنانی چاہیے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کی ایک روٹین بنانی چاہیے کہ چلو میں اتنا کر سکتا ہوں، پھر اس پہ پابندی کرنی چاہیے، اور پابندی اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کو پتہ ہے تم میں سے کچھ مریض بھی ہوں گے، وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ سفر پہ جانے والے بھی ہوں گے، یبتغون من فضل اللہ، جو اللہ کا فضل تلاش کریں گے، یعنی رزق کے لیے ادھر ادھر سفر کے لیے بھی جانا پڑتا ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ ایسے بھی جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہوں گے، کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھی جانا ہوگا۔ اب جہاد کے لیے جائیں اور روزہ بھی اتنا لگاتار، یہ تو مشکل ہے، یا اتنے راتوں کو لمبا قیام کرنا یہ مشکل ہے۔ اس لیے ایک روٹین بنائیے، اپنے سفر کو دیکھ کے، اپنے بیماری کو دیکھ کے، اپنے جہاد کو دیکھ کے، یہ ساری مصروفیات کو دیکھ کر پھر ایک نفل کی روٹین بنائیے اور پھر اس پر پابندی کیجیے۔ اس لیے فرمایا دوبارہ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، پس وہ پڑھو جو تمہیں آسان لگے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ کو۔ فرائض میں گنجائش نہیں، فرائض کا پورا خیال کرو، وہ بات اوپر نفل کی ہوئی تھی، اس لیے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم اپنے نفسوں کے لیے کوئی بھی نیکی آگے بھیجو گے، اس کو اللہ کے ہاں ضرور پاؤ گے، وہ تمہیں ضرور ملے۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی دنیا میں کی، سب کو ادھر ایک دفعہ سبحان اللہ، اس سبحان اللہ کو یاد رکھنا، اللہ کے ہاں ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ جو بھی نیکی کرو گے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں ضرور اس کو پاؤ گے۔ ہوا خیرا واعظم اجرا، یہ نیکی ہی بہتر ہے اور نیکی ہی اجر میں بہت بڑی ہے۔ واستغفر اللہ، اور ظاہر بات ہے کہ پوری نیکی تو ہم سے ہوتی نہیں ہے، کمی کوتاہی تو انسان ہونے کے ناطے ہو جاتی ہے، اس کا حل بتایا۔ واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کیا کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ